کہ جس کے بارے میں قرآن نے دعویٰ کر دیا کوئی ہے مائی کا لال کہ قرآن جیسا قرآن بنا کے لائے؟ پہلے یہی دعویٰ کہ قرآن جیسا قرآن بنا کے لائے، اور پھر دعویٰ ذرا ہلکا کر دیا کہ قرآن جیسا نہیں قرآن بنا سکتے، تو قرآن جیسی 10 صورتیں قرآن جیسی بنا کے لے کے دکھائے۔ 10 صورتیں نہیں بنا سکتے تو فاتو بصورت من مثلی، قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا کے دکھا دو، اور ظاہر ایک بھی بنا سکتے تو یا تو بحدیث مثلی، قرآن جیسی ایک آیت ہی بنا کے دکھا دو۔ لیکن آج یہ لٹریسی کا دور، آج آسمان میں پرندوں کی طرح اڑتے ہیں، دریاؤں میں مچھلیوں کی طرح تیرتے ہیں، صحراؤں کے ذرے گنتے ہیں، پانی میں دوڑنے والے جراثیم کو گن لیتے ہیں، اور کیسی کیسی ترقیات اور لٹریسی آج کس کمال پر پہنچی ہوئی ہے۔ دنیا کے اندر کیسی کیسی بڑی بڑی درسگاہیں ہیں، لیکن قرآن جیسی ایک آیت بنانے کی مجال کسی کو نہیں ملی، کیونکہ اسلام پر ہر طرف سے تو حملے، پیغمبر اسلام پر ہر طرف سے تو حملے، تو کمال تو یہ تھا کہ اگر قرآن کو جھوٹا کرنا تھا اور پیغمبر اسلام کو جھوٹا کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو 1400 سال پہلے چیلنج کر دیا تھا قرآن جیسا قرآن بنا کے لے آؤ، تو گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنی نبوت کے دعوے سے گیو اپ کر جائیں گے۔ آج ہم مان لیں گے کہ اسلام جھوٹا ہے، لیکن قرآن جیسی ایک آیت تو بنا کے لاؤ۔ لیکن اس وقت کی طاقتیں بھی عاجز تھیں، حالانکہ فصیح و بلیغ شاعر تھے، فصیح و بلیغ ادیب تھے، انہوں نے کوشش بھی کی کیسا کلام بنائے۔ بڑے بڑے شعراء غاروں میں چلے گئے، جنگلوں میں تنہا بیٹھ کے سالہ سال بیٹھ کے لکھتے رہے کہ قرآن جیسی کوئی آیت بنا دیں، نہیں بنا سکے۔ بلکہ ایک بڑا مشہور شاعر کسی غار میں جا کے بیٹھ گیا، کہا کہ جب تک میں قرآن جیسے آیت صورت نہیں بنا کے لاؤں گا اس وقت تک میں سامنے نہیں آؤں گا۔ کیونکہ اصل میں اس وقت عربوں میں رواج یہ تھا کہ جب کوئی شعر لکھتا، کوئی نظم لکھتا، قصیدہ لکھتا، تو بیت اللہ کی دیوار پہ دروازے پہ لٹکا دیتا کہ یہ میں نے قصیدہ لکھا ہے، کوئی مائی کا لال ہے تو اس کا توڑ لکھے، سورج نکلنے سے پہلے پر اس کا توڑ لکھے، یا غروب سے پہلے پر اس کا توڑ لکھ کے دکھائے۔ وہ ظاہر ہے کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، کوئی دوسرا اس کا توڑ لکھ دیتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پیٹرن کو قائم رکھ کے جب قرآن نازل کیا تو قرآن جیسا کوئی توڑ لے کے آؤ، قرآن کے نے بھی یہ دعویٰ کیا۔ اب جب یہ کہا تو ظاہر اس وقت کا ایک ٹرینڈ تھا کہ بھی جب تک توڑ نہ لکھے تو بار لوگوں کے سامنے آنا شرمندگی کی بات ہے، تو بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر غائب ہو گئے اور اس کا توڑ لکھنے میں لگ گئے کہ قرآن کا کوئی توڑ لکھے۔ اور یہ شاعر بیٹھ گیا جا کے غار میں اور کہا کہ شاگردوں سے کہا کہ اگر کبھی تم نے کچھ کرنا ہو تو آ کے اپنا قصیدہ رکھ دیا کرو اصلاح کے لیے، میں اٹھا کے اصلاح کر کے رکھ دوں گا، ملاقات نہیں کروں گا، سامنا نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے شرمندگی ہے جب تک قرآن کا توڑ نہ لکھوں، اور قرآن نے یہ چیلنج کیا اور ہم توڑ نہ لکھ پائیں۔ اور ایک ایسے نبی جو نبی امی ہیں، بظاہر انہیں کسی سے پڑھا نہیں ہے، بظاہر کی کوئی ان کا استاد نظر نہیں آتا، اور اس کے زمانے مبارک سے ایسا کلام سامنے آ رہا ہے، اور ہم بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈگریوں والے بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر، ہماری بڑی شرم کی بات ہے، ہم ملاقات نہیں کریں گے، ہم تمہارا قصیدے کی اصلاح کر دیا کریں گے۔ ادھر سورت کوثر نازل ہوئی، مکہ میں سورت کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سورت نازل۔ اب ایک شاگرد نے نوٹ کر لی اور نوٹ کر کے چلا گیا اور جا کے اس کے غار کے دھانے پہ لکھ دیا کہ سر یہ میں نے ایک لکھی ہے، یہ کچھ نظم لکھی ہے، نثر لکھا ہے، تو آپ اس کی اصلاح فرما دیں، رکھ کے چلا۔ اب وہ رکھ دیتے تھے، شام میں اٹھا لیتا تھا، رات میں اصلاح کر کے لکھ دیتا، صبح جا کے آپ وصول کر لیں۔ ابھی اگلے دن گیا، اس نے دیکھا تو اس میں انہیں اس کی اصلاح کر دی۔ اللہ کیا لکھا؟ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے اے پیغمبر، اے ہمارے محبوب، تجھے خیر کثیر عطا کر دیا، فصل لربک وانحر، پس اس خیر کثیر کے شکرانے میں اللہ کی نماز پڑھ اور اللہ کے راستے میں قربانی دے۔ ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن ہی دم کٹا ہوگا، تیرے دشمن ہی کا فیض آگے نہیں پھیلے گا، جو تجھے یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مرد اولاد نہیں ہے، کہ بیٹے سے آگے ساری کے سارے فیضان چلتے ہیں، بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں، بچپن میں بیٹے فوت ہو گئے، اس کا فیض ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ نہیں، تیرا دشمن ہی اس کا فیض ختم ہوگا، تیرا فیض باوجود اس کے کہ ظاہری نظر میں بیٹے نہیں ہیں، پوری امت تیرے بیٹے بن کے تیرے فیض کو پھیلائے گی۔ ان شانئک هو الابتر۔ اب یہ جب دیا تو آگے اسے کیا لکھا؟ لیس ھذا الکلام للبشر
فرمایا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے. یار وہ بھی شاعر تھا بھائی. اسے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. انہوں نے کہا بھائی یہ کہتا کہ میں نے بنایا ہے, شاگرد کہتا میں نے بنایا. نہیں بھائی, لکھا لیس ھذا الکلام للبشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں. یہ وہ قرآن کہ بڑے بڑے شاعر ادیب عاجز آ گئے, لیکن قرآن کریم جیسی ایک آیت اور سورہ بنانے کی مجال نہیں ہوئی. یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا, اور یہ علمی معجزہ ہے, علمی معجزہ ہے. اور علمی معجزہ کا میں نے بتایا کمال یہ ہے کہ عالم کی ذات پردے میں اگر چلی بھی جائے تو اس کے علم کا فیضان باقی رہتا ہے.